محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو سب سے اچھی امت کے اندر ہمیں پیدا کیا، اور جس عظیم الشان نبی کی امت بنایا ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کے طور پر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور آپ پر کتاب بھی آخری نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو پورا کرنے کے لیے مکمل نصاب ہمیں عطا فرمایا ہے، مکمل نصاب عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی زمانے میں یہ نصاب انسانوں کے لیے ناکافی نہیں ہوگا، بلکہ مکمل ہے۔ کسی بھی زمانے میں جب دین کو مکمل قرار دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر زمانے میں کام دے گا، اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، نہ اضافے کی نہ کمی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حجتیں پوری کی ہیں اپنی مخلوق پر، ان میں سب سے پہلی حجت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور ان پر اپنی آخری کتاب نازل کی۔ انہوں نے اس کتاب کی تلاوت کی اور اس کا تعارف کرایا اپنی زبان سے، یعنی لوگوں تک اللہ کا پیغام اس کو ٹھیک ٹھیک اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ پر نازل ہوا۔ دوسری حجت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور، اس نصاب، اس کتاب جو کتاب حق و ہدایت ہے، اس پر عمل کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں نے تمہیں بلایا اللہ کی طرف، اور اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ سنانے کے لیے تمہیں بلایا، اس کو سن لو۔ اور سنانے کے بعد پھر اس پر سب سے پہلے خود عمل کیا، بالکل اسی طرح جس طرح ہر نبی سب سے پہلے خود اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نبی کے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، پورے یقین کے ساتھ نبی اللہ کے پیغام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے، اور اس راستے میں کسی سے مفاہمت نہیں کرتا، اور اس پیغام میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کرتا۔
اللہ اکبر۔ تو پھر سنانے کے بعد اس پر عمل کیا کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ جو بتایا ہے اس پر خود تو عمل کیا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے کل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اللہ کے ہر موصول ہونے والے حکم پر سب سے پہلے خود عمل کیا۔ تو اس اعتبار سے مخلوق میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملتا کہ جس نے کسی بھی نبی کو اور خصوصاً حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو، یہ اعتراض کرنے کا اس کو موقع ملا ہو کہ آپ جو کچھ خود فرما رہے ہیں اس پر آپ خود تو عمل کر نہیں سکے۔ تو ایک مثال بھی نہیں ملتی، جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ نبی نے جو بتایا اس پر خود عمل کیا۔ تو یہ وہ حجت تھی جس کو دیکھ کے، سن کے اور عمل کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوئے کہ ان کے قول اور ان کے عمل کے اندر تضاد نہیں ہے، جو اللہ کا حکم سنا رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایمان لے آئے، لوگوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، پھر ان کی تربیت ہوئی، ان کا تزکیہ ہوا اور ان کو ویسا ہی بنایا جیسا اللہ چاہتے تھے، فرما بردار۔ تو اللہ کا دین تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں ہر جگہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف مخلوق کو متوجہ کیا ہے۔ میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو۔ حکم ماننے کا مطلب یہی ہے اس پر عمل کرو۔ یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو متوجہ کیا ہے وہ وراثت کے قانون کے حوالے سے باتیں چلی آ رہی ہیں کہ کون کون ہے جس کو وراثت میں کیا حصہ ملے گا۔ پورا رکوع چل رہا ہے یہ متعین کر دی گئی۔ آج تک وراثت کا قانون وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، کل ایمان والوں کے اندر وہی رائج ہے۔ کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا، بالکل نقصان اٹھائے گا اور اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ تو اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حدیں ہیں جو میں نے باندھی ہیں، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اس کو مت توڑنا۔ تو جو حلال رشتے بنائے ہیں وہ بھی حدود ہیں، جو حرام ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ جو مال تمہارے لیے حلال ہے میں نے اس کی حدیں متعین کر دی ہیں کہ ان ذرائع سے مال کو حاصل کرو، تجارت کرو، حلال ہے۔ تم اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، جو پیچھے چھوڑ گئے ہو وہ تمہارا ترکہ بنے گا، وراثت بنے گی۔ کس طرح تقسیم ہوگا پچھلے رکوع میں ساری تفصیل اللہ نے دے دی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اب ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی، یعنی بڑی کامیابی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے اور کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بڑا آسان بنا کے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جتنی بھی خرابیاں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں، ہمارے زوال کے جو اسباب ہیں ان میں بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو زبانی طور پہ تو مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، جی ہم کچھ نہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، جی ہماری جان بھی قربان ہے جی، لیکن جب مال قربان کرنے کا وقت آتا ہے تب بھاگ جاتے ہیں، جان قربان کرنے کا وقت آتا ہے تب بھاگ جاتے ہیں، جب دین پر کسی حکم پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تب ہم وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں،
اور ہم اس کے لیے بڑے دلائل اکٹھے کرتے ہیں. ایسے ایسے دلائل شیطان جو ہے وہ سجاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں نا کہ مرزا غلام قادیانی پڑھا لکھا آدمی تھا, سارا کچھ پڑھا ہوا تھا, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا, قرآن بھی پڑھا اس نے, حدیث بھی پڑھی, منطق بھی اس نے پڑھی, صرف نحو بھی پڑھی, جو ایک فن کی چیزیں ہیں ساری کتابیں اس نے پڑھی, حکمت اور طب بھی اس نے پڑھی, عیسائیوں سے مناظرے بھی کیے. لیکن جب وہ قرآن, حدیث, سنت, اجماع امت ان بنیادوں سے ہٹا تو کس گڑھے میں گرا وہ؟ اس نے اپنی عقل پر اعتماد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جس قلعے سے باندھا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے حکم کے ساتھ بندھے رہو. پیچھے کہا تلک حدود اللہ, یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی, تو انہی بنیادوں پر کھڑے رہو. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو کھونٹا ہے, جو قلعہ ہے, اس کے ساتھ بندھے رہو تو بچے رہو گے. جیسے ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. اللہ اور نبی کی اطاعت کرو, اور تمہارے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنی عقلوں کو مت لڑاؤ, پیچھے پلٹو, دیکھو قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, سنت میں کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. اسی یعنی بنیاد کے ساتھ وابستہ رہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دی ہے. ہم خود اگر دین میں اپنا سفر خود شروع کر دیں گے, اس کی تحقیق میں پڑ جائیں گے تو کھانا خراب ہوگا. اس کی مثال میں نے آپ کو دی. ایسے ایسے قرآن کی آیتوں سے اس نے اپنی نبوت کو نکالا ہے. جتنی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں, آپ کے منصب ختم نبوت کی جو آیت ہے اس میں سے بھی اس نے نبوت نکال لی کہ جناب یہ نبوت جاری ہے اور میں آ گیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, میں ان سے ملنے گیا تو وہ کہنے لگے کہ زمانہ طالب علمی میں ہم جمعرات کی شب کو طلباء آپس میں مختلف موضوعات پر بحث کرتے تھے, اس میں مناظرے کی کیفیت ہوتی تھی, تو ہم دلائل دیتے تھے اپنے اپنے موقف پر, ڈیبیٹ کہہ لیں اس کو. لیکن دین جو ہے, میں یہ ساتھ یہ بات بتا دوں, دین پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. ڈیبیٹ مطلب ہے مباحثہ, بحث نہیں ہو سکتی دین میں. دین پر مذاکرہ ہو سکتا ہے, آپ آپس میں اپنی اپنی معلومات جو ہیں اس کو ایک دوسرے کو سن لیں, سنا لیں, مذاکرہ ہو سکتا ہے. اس کو آپ ڈائلاگ کہہ دیں, ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ڈیبیٹ بحث ہے, بحث نہیں ہو سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ طالب علم تھے ہم, عقل نے کام نہ کیا. وہ کیسے کام کرتی؟ جب قرآن اور سنت اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تو عقل بالکل ٹھیک کام کرتی. تو کہتے انہوں نے کہا کہ ایک قادیانی بن جائے اور ایک مسلمان بن جائے تو ہم دلائل دیتے ہیں ایک دوسرے. کہتے بس وہ ہمارا طالب علمی کا دور تھا تو مجھے قادیانی بنا کے کھڑا کر دیا انہوں نے. کہنے لگے میں نے آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت سے جتنی بھی آیات مجھے اس وقت سامنے تھی, میں نے اس میں سے مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کیا, اور شیطان نے میری اتنی رہنمائی کی کہ وہ باتیں جو مرزا قادیانی کو بھی نہیں سوجھی اس نے مجھے وہ سجھائیں. جب آدمی غلط راستے پر چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بعد میں توبہ کی, استغفار کیا. میں نے کہا آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا, میری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے, میں کیا کروں گا. تو شیطان سجھاتا ہے, اس کے راستے پہ آپ چلیں گے, وہ آپ کی پوری رہنمائی کرے گا. اور جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکموں کو مان کے اس راستے پر چلیں گے, بہترین رہنمائی ہوگی. اللہ شیطان سے بھی بچائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر چلیں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. شیطان کے حملے کام نہیں کر سکیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے چلتے رہو. جہاں جو موقع, جو کام ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ حفاظت کریں گے, پوری طرح حفاظت کریں گے, بچائیں گے. تو اس آیت میں سیدھی بات اللہ نے فرمائی کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دو ہی اصول ہیں بالکل, یعنی اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ میری اطاعت کرو, میرے نبی کی اطاعت کرو. بس
اور انعام بھی ساتھ بتایا کہ یہ انعام دوں گا تمہیں. یہ کسی کو ذوق دلانا ہو، توجہ دلانی ہو. ماں باپ بھی تو اولاد کو کسی کام کی طرف متوجہ کرنا ہو تو بھائی میں تمہیں یہ انعام دوں گا، ابا کہتا ہے یا اماں کہتی ہے ہم تمہیں یہ انعام دیں گے. آج کل بچوں میں کئی شہروں میں اساتذہ نے اور دیگر لوگوں نے بڑا اچھا ایک سلسلہ شروع کیا کہ بھی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں، ہم آپ کو سائیکل لے کر دیں گے. پچھلے سال تو مذاق اڑتا رہا، لیکن اب جو ہے سائیکل کی اہمیت ویسے ہی بڑھ گئی ہے کیونکہ پیٹرول ڈلوانے کی ہمت نہیں ہے. تو بچوں کو ذوق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے تو کئی شہروں میں ہم نے دیکھا 100 بچے، 100 سے زائد بچے 5 نمازیں، یعنی مستقل نمازی وہ دیر ہو ان کو ہو جاتی تھی، بچوں کو دیر نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ بھی شوق دلاتے ہیں کہ میں جنت دوں گا تمہیں، اس کے نیچے بڑی نہریں بہتی ہوں گی، بڑی خوبصورت جنت ہوگی، یاد کرو گے میرے انعام کو، حیران ہو جاؤ گے، تمہارا دل ایسا لگے گا اس میں کہ کبھی بھی تمہارے دل میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی. جی چاہے گا کہ یہیں بیٹھے رہیں، جی چاہے گا اسی منظر کو دیکھتے رہیں. مطلب وہاں سے نہ نگاہ ہٹے گی، نہ خیال ہٹے گا، نہ اٹھنے کو جی چاہے گا کہ یہیں بیٹھے رہیں، اللہ تو نے کیا نعمت ہمیں دے دی. تو یہ شوق دلایا اللہ نے، اور شوق بھی سچا ہے، یہ نہیں ہے اللہ تو بولتا ہی سچ ہے، سچ ہی فرماتا ہے، لیکن تنبیہ بھی ساتھ ساتھ کی ہے، ڈرایا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے 2 صفتیں ہیں کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں. اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو خوشخبریاں کہ یہ انعام ملے گا، اللہ دنیا میں بھی راضی، آخرت میں بھی راضی. اور جو بغاوت کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر ڈرانے کی بات ہے، پھر عذاب دکھایا ہے کہ یہ عذاب ہے جو اللہ کہتا میں دوں گا، تو اس عذاب سے بچ جاؤ. حضور ڈرانے کے لیے بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں خوشخبریاں سنانے کے لیے اور اپنی سختی اور اپنی ناراضی کے نتیجے میں عذاب جو ہے اس سے ڈرانے کے لیے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ آپ بتائیں ان کو، آپ بتائیں. تو یہ سارا کلام جو ہے اللہ کا کلام، یہ حضور نے ہی ہمیں بتایا. تو اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں انعام. اور آگے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب دیکھیں حدیں مقرر کر دیں، ہر چیز اللہ نے طے کر کے ہمارے سامنے رکھ دی. تو فرما برداری کی صورت میں انعام ہے، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ پھر فرما رہے ہیں ہماری حدیں مت توڑو. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. آگ میں اس کو پھینکا جائے گا اور اس میں وہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. اس ساری مطلب ان اصولوں کو پڑھنے سننے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نقصان ہوگا. اسی صورت میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے ایک دوسری آیت میں بات کو اور واضح کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اور اس پر چلے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی
چلا دیتے ہیں، اسے چلنے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سیدھی بات کی۔ ایک ہے کہ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے حکم، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے مسئلہ، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا دین تو سیکھے، اتنا دین تو سیکھے کہ نماز پڑھ سکے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکے، وہ حرام مال ہو یا حرام رشتے ہوں ہمارے لیے، حلال مال ہے، حلال رشتے ہیں، اس میں تمیز تو کر سکے نا۔ اتنا علم تو حاصل، دین ضروریات زندگی میں شامل ہے ہمارے، لیکن جب ہم مسلمان اس کو اپنی زندگی کی ضروریات سے باہر نکال دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، تو نقصان ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جانتے ہو، اپنی خواہش پر عمل کیا، تو دین میں اپنی خواہش نہیں چلتی، اسی راستے پر چلو جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں بتایا ہے، لیکن نہیں چلتے، بغاوت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دے دیتا ہوں، پھر ہم چلنے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، نولیہ ما تولی، جاؤ، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، انجام اس کا یہی ہے کہ جہنم میں جاؤ گے اور بہت بری جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، اللہ پاک نے سود کو حرام کہا، بہت مذمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہے، بدکاری کرنے کے مترادف ہے، استغفر اللہ، لیکن ہم کھائے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو حلال کرنے کے لیے ہم نے اتنے دلائل اور کامبار لگایا، شیطان نے ہمیں سکھائے ہیں اس نے دلائل، اور وہ پیش کر کے ہم لوگوں کے عقائد بھی خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کھا لیں۔ یتیموں کا مال، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، نفع اٹھانا تو بڑا جرم ہو جائے گا، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ اسی کا ہے بس، لیکن کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی حدوں کو جس طرح توڑا جا رہا ہے، جس طرح برباد کیا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ جو کچھ ہمارے حکمران اور سیاستدان کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، انہیں حلف اٹھائے ہیں، انہوں نے حلف اٹھائے ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، ہم آئین کو بالکل مکمل اسلامی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سارا اسلام جو ہے اس کو آئین کے خانے میں بند کر کے اس کو لاک اپ کر دیا، اور چابیاں بھی IMF کو دے دی، امریکہ کو دے دی، ٹھیک ہے، یہ جب چاہیں آپ جتنا چاہیں گے اتنا ہی کھول دیں گے، ہم اتنا ہی عمل کر لیں گے۔ یہ حالات ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے سپرد کرنے کی بجائے ہم کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ پھر یہ ہے کہ ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر تم نے جو غیر مومنین ہے ان کے راستے کو تم نے اختیار کیا، جو مومن اور مسلمان نہیں۔ ہم نے اپنے پورے ریاستی نظام میں، سیاسی نظام میں، معاشی اور اقتصادی نظام میں، ہر شعبے کے اندر، تعلیم کے نظام میں ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، ان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو بنیادیں اللہ نے ہمیں فراہم کی، یہ یعنی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے۔ تو کیا وہ لوگ جو علم تقسیم کرتے آئے اب تک، مسلمانوں نے سائنسی ترقی نہیں کی، بنیادی سائنسدان سارے مسلمان ہیں، تو سائنس جو ہے اس کو بھی آپ دین کے تابع کریں گے تو نفع ہوگا۔ آپ دین سے ہٹ کر سائنس کو لیں گے تو پھر ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گریں گے، پھر افغانستان پر کارپوریٹ بمباری ہوگی، پھر انقلاب فرانس آئے گا، لاکھوں لوگ قتل ہوں گے، امریکہ میں انقلاب آئے گا، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، برطانیہ نے مارے، امریکہ نے مارے، فرانس نے مارے، جرمن نے مارے، کس نے نہیں مارے؟
تو اس راستے کو چھوڑ کر جب آپ چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، پھر عمل نہیں ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ آج معیشت کا رونا ہم رو رہے ہیں، یہ سزا ہے، بالکل سزا ہے، قرآن میں آیا، پڑھیں سورۃ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جب تم اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو الگ کر لو گے، اس سے پہلو تہی کرو گے، چھوڑ دو گے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے اس کو مانو بھی، اس کے حکموں کو بھی مانو، اس پر عمل بھی کرو، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، روک لوں گا تمہاری معاشی ترقی کو، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جنہوں نے معیشت کے اندر سود کو داخل کیا، حرام کو داخل کیا، مال کے اندر حلال غالب ہے، آپ پڑھتے رہیں نمازیں، مال حرام ہے، نفع نہیں دے گا آپ کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن کے حالات کی بھی خبر دی ہمیں، کوئی چھوڑا نہیں ہے کوئی زمانہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن جہنم میں ایسے لوگ بھی پڑے ہوں گے جو دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بڑا روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، سارے کام کرتے تھے، لیکن جہنم میں پڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ یہ تو بڑے نمازی تھے، بڑے حاجی صاحب تھے، یہ ادھر کدھر؟ تو بتایا جائے گا کہ ان کا مال حرام تھا، مال ان کے پاس حرام تھا، حرام کے مال سے مسجد بنوائی، حرام کے مال سے صدقہ کیا، حرام کے مال سے زکوٰۃ دی، حرام کے مال سے لباس پہنا، تو یہ اس کا بدلہ ہے، اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں فرمایا کہ پاک اور طیب رزق جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس میں لگے رہو، طیب مال کھاؤ۔ تو سیدھا راستہ ہمیں معلوم ہے، ہم جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ کے اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھکاری بنا دیا، معیشت ہماری روک دی ہے، برباد ہو گئے ہیں، لگے ہوئے ہیں تجزیے کرنے، قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے، فلسفے سنا رہے ہیں، یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا، اتنے پیسے ہو، یعنی ہم عوام میں سے عام آدمی بھی قرض لینے سے گھبراتا ہے، یار میں ادا کیسے کروں گا۔ بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے عادت، قرض ہی لیتے رہتے ہیں، لوگ ان کے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ توڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو، کہتے جی ہے نہیں، پینی لیس ہوں، آئیں گے تو دے دوں گا، نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوا، اب جنازوں میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے کسی کا کچھ دینا ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم وارث ہیں۔ بلکہ ملتان میں تو سنا ہے کہ ایک جنازہ ایسا بھی ہوا، وہ تگڑے لوگ تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی معاف کر دینا ہمارے بڑے کو، اور اگر اس نے کسی کا کچھ دینا ہو تو بھائی وہ بھی اللہ کے لیے معاف کر دو، بھائی ہم کوئی نہیں دیں گے، جو لینے جائے گا اس کی بٹائی ہونی تھی، انہوں نے کہا بھائی وہ بھی معاف کر دو بھائی۔ اور ایک جنازہ مجھے یاد ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، میت لے کے باہر آئے، وہاں ایک آدمی نے شور مچا دیا، اس نے کہا جی میرے اتنے پیسے دینے ہیں، کہاں اس کے بیٹے بھائی مجھے پہلے پیسے دو ورنہ میں جنازہ نہیں پڑھنے دیتا، شور مچا دیا اس نے۔ مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ دیکھیں یہ ذلت ہے، کتنی ذلت ہے کہ جنازہ روک دیا، اس نے کہا جی پیسے نکالو پہلے، ان کو بٹھایا، سمجھایا کہ بھائی ان کا کر دو معاملہ جیسے بھی ہے، آج کرنا ہے آج کر دو، کل میں درمیان میں آتا۔ تو یہ اتنی بڑی آزمائش ہے مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں وہی سرخرو ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ تجھ سے مانگتا ہوں، مال بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ہدایت بھی تجھ سے مانگتا ہوں،
صحت بھی تجھی سے مانگتا ہوں، امن اور سلامتی تجھ سے مانگتا ہوں، سب کچھ تجھ سے مانگتا ہوں، مہربانی کر دے، اور شیطان کے حملوں سے بھی مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، میں خود نہیں بچ سکتا، مجھے بچا لے۔ تو یہ جتنا بھی زوال ہے آج امت کے اندر، یہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر اپنی پسند کا راستہ اختیار کرنے کا نتیجہ بد ہے۔ آپ صحابہ کا راستہ اختیار کریں، انہی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پر اور میرے صحابہ کے ان کے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے، وہی حق پر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تھوڑے پر قناعت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دی اور پھر اس نے اپنی زندگی میں جو اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قناعت کرنے والا بہرحال اللہ کی مدد اس کو آ جاتی ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جب وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے نا، تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج حکمرانوں نے ہمارے ملک کی کر دی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو ہمارے سروں سے ان کو اٹھا لے۔ جنہوں نے یعنی کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو فقر ہے، جو غربت ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے بھی ایسے ہی۔ ہر آدمی ایمان کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اللہ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، میں نے نمازیں بھی پڑھی، مجھے میرا حالات ٹھیک نہیں ہوئے، وظیفے پڑھے، مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے بتایا، میرا کام نہیں ہوا، چھوڑ دیا میں نے سب کچھ، حرام کھانا شروع کر دیا میں نے، چوریاں شروع ہو گئی، ڈاکے شروع ہو گئے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے تباہی اور بربادی کا، اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ سچے دل سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم تسلیم کر لیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ انشاءاللہ توفیق دیں گے۔ ہمارا کل سے یہاں 10 روزہ سالانہ ختم نبوت کورس شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہم سیرت طیبہ اور آپ کے منصب ختم نبوت اور دیگر موضوعات کے حوالے سے رہنمائی دیتے ہیں۔ تو اس میں دن کی کلاسوں میں تو طلباء ہیں، اگر کوئی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیں تو رابطہ کر لیں، آج انشاءاللہ ان کو شامل کر لیں گے۔ لیکن مغرب سے عشاء تک ہماری مستقل عوامی نشست ہوگی، تو اس میں کسی بزرگ کو ہم بلا کے ان سے لیکچر دلوائیں گے۔ تو مغرب سے عشاء تک روزانہ، یعنی 25 فروری سے 5 مارچ تک یہ ہمارا کورس کا سلسلہ چلے گا یہاں۔ تو جو دوست ذوق رکھتے ہیں اپنے کاروبار سے، کام کاج سے، شام کو فارغ ہو کے آ جایا کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔